السلام علیکم جی. اپنا سبق نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 64 اینڈ 65. آج کی دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 64 سورۃ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ لوگ اپنا قرآن کھولیں اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبق پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا قرآن جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کھولیں، اور جس کے نیچے خالی جگہ ہے اور جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں ترجمہ، وہ ترجمہ اس کے نیچے لکھیں آپ. اور جن نئے لوگوں نے جوائن کیا ہے ان کے لیے اب تھوڑا سا میں زیادہ ڈیٹیل میں کروں گی تاکہ آپ لوگ کور کر سکو. تو آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو میں نے لکھوانے ہیں ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے پھر بعد میں آسانی ہو آپ کے لیے. اور دوسری ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی تھی کہ لیسن جو ہے وہ اپنا ڈیلی دے دیا کریں، کیونکہ پھر جب آپ دو یا تین لیسن اکٹھے دیتے ہیں پھر اس کے لیے چیکنگ میں مسئلہ بن جاتا ہے. تو روز کا لیسن تو چیک ہو جاتا ہے، لیکن جب زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر چیک کرنا مشکل ہوتا ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. لکھیں جی، آپ اپنا قرآن کھولیں اور پین یا پینسل لیں. سما، پھر. سما کا مطلب ہے پھر. تولیتم، تولی پھر گئے، تم. تولی پھر گئے، تم. من سے، بعدی بعد، ذالکا اس یعنی اس کے بعد. فلولا، اب یہ دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے فلولا، لیکن حقیقت میں یہ تین لفظ ہیں، فا، لو اور لا. ٹھیک ہے. فا کا مطلب پھر. فا کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں، پھر، تو، پس، تو جو بھی آپ لگا دیں. ف پھر. لو اگر. لو کی بھی دو میننگ ہے، اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے. یہاں پر آئے گا اگر. اور لام زبر الف لا، نہیں. اس کا ایک ہی مطلب ہے نہیں. تو فلولا پھر اگر نہیں. فضل اللہ، فضل فضل، فضل ہوتا اللہ کا. علیکم، دو لفظ ہیں علا اور کم. علا کا مطلب ہے پر، کم تم پر. وا اور رحمتہ، رحمتہ رحمت، ہو اس کی. رحمتہ رحمت، ہو اس کی. لکن تم، یہ بھی تین لفظ ہیں، لا، کن اور تم. لا لام، لام کے تین مطلب ہو سکتے ہیں، وہ علیحدہ سے آپ لکھ لیں. کے لیے، یقیناً، البتہ. ٹھیک ہے. اور یہ لام جو ہے یہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کے آتا ہے، اکیلا نہیں آتا. تو اس کے یہ تین میننگ ہو سکتے ہیں جن میں سے کوئی سے بھی ایک ہم لگائیں گے. لا، یقیناً، یہاں ہم لگائیں گے یقیناً. کن، تھے. کن کا مطلب ہوتا ہے تھا بھی ہوتا ہے اور ہے بھی ہوتا ہے، یعنی از یا واز. تم تو صاف پتہ چل رہا ہے تم. تو لکن تم، یقیناً تم تھے. من سے. الخاسرین، خسارہ اٹھانے والے یا نقصان اٹھانے والے. و اور لقد، دو لفظ ہیں لا اور قد. اب یہ لام وہی والا لام ہے جو ابھی میں نے آپ کو لکن تم میں بتایا تھا، لیکن یہاں پر اس کا میننگ ہوگا البتہ. لام کا البتہ، اور قد اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق.
علم تم، علم جان لیا، تم نے، علم تم جان لیا تم نے، الذین وہ لوگ جو، الذین کا آپ نے میننگ یہی کرنا ہے، وہ لوگ جو، جنہوں نے، انہوں نے، یہ نہیں کرنا، بس یہ رکھیں، وہ لوگ جو اعتدو، یہاں پر دیکھیں الف خالی تھا، اس کو ہم نے حرکت دینی ہے، میں نے آپ کو رول بتایا ہے، تھرڈ لیٹر پر دیکھیں کیا ہے، پیش ہے کہ نہیں ہے، تھرڈ لیٹر پر پیش نہیں ہے، تو اس لیے ہم الف کے نیچے زیر دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو پروناؤنس کریں گے اعتدو، اعتدو زیادتی کی، من کم دو لفظ ہیں، من اور کم، من سے، کم تم سے، یعنی تم میں سے، تم میں سے، فی میں، فی کا مطلب ہمیشہ میں ہوگا، السبتی، سبت ہوتا ہے ہفتے کا دن، سبت ہفتے کے دن، فی السبتی ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تین لفظ ہیں، ف، کل اور نا، ف اس کا میننگ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ فا کے بھی 3-4 میننگ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کوئی بھی لگا سکتے ہیں، ف تو، یہاں پر ہم نے لگایا تو، کل کہا، اور نون زبر الف نا جب اینڈ پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو کیا مطلب بنا، تو کہا ہم نے، تو کہا ہم نے، لہم، لا یہ وہی لام ہے کے لیے والا، کے لیے، اور ہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، کیرادتن، کیرادتن بندر، خاسئین ذلیل، چلیں جی 2 آیتیں آپ کی ہو گئی مکمل، اور اس کا ہم نے کر لیا لفظی ترجمہ، اب اس کی ہلکی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ آیتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، اس کو جب میں آپ کا لیسن ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو قرات کی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہم نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ بھی نکالنا شروع کریں پھر تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو خود سے ہی ذرا صحیح طریقے سے پڑھا کریں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ چلیں اب اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ آج کا لیسن جو تھا ہم نے، سما پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پھر اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت ہوتی تم پر، لکنتم من الخاسرین تو یقیناً تم نقصان یا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ بات جو تھی وہی پچھلی چل رہی ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے جب کہا تھا، ان کو سرداروں کو اوپر لے کے گئے تھے اور وہ پھر تورات کو کہا کہ مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ بھی تورات کو کے قوانین کو مانو ورنہ یہ جو پہاڑ ہے کوہ طور یہ میں تمہارے اوپر گرا دوں گا اور تم سب کو، تم لوگ مر جاؤ گے۔ تو پھر اس ڈر سے انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن یہ کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر انکار کر دیا اور تورات کے قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس پر یہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے یعنی اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ ہم اس کے قوانین کو مانیں گے، اور لیکن اس کے باوجود پھر بھی تم کچھ عرصے کے بعد تم نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاتے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بھی تو پہاڑ کو اٹھا کے ان پر گرا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری رحمت تھی اور میرا فضل تھا کہ میں نے تمہیں اس نافرمانی کے بعد بھی معاف کر دیا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔
یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جیسے اللہ کوئی ہوتا ہے نا احسان کسی نے کیا ہوتا ہے تو وہ بار بار یاد کراتا ہے کہ دیکھو یاد کرو تم نے ایسا کیا تھا تو میں نے تمہارے ساتھ اس وقت یہ کیا تھا، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کیونکہ اب ان کا پیریڈ ختم ہو رہا تھا اور ان سے جو نبوت تھی وہ لے کر ایک دوسری قوم عرب قوم یعنی کہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کو یہ ساری باتیں یاد کرائی جا رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ بات فرمائی کہ اگر یہ میری رحمت نہ ہوتی تو وہ پہاڑ تم پر گرا کر تم کو ختم کر دیا جاتا. اور یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمیں فوراً نہیں آتی. اگر فوراً گناہ کے بعد اللہ کی پکڑ آ جائے جو کہ وہ قادر ہے اس پہ، تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے، کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں بار بار کہ شاید کبھی ہم پلٹ آئیں، شاید کبھی ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے تھے. اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک واقعہ بنی اسرائیل ہی کی قوم کا ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ واقعہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھی اس میں ایک قوم تھی، ان کی اصل میں بنی اسرائیل جو تھے وہ انہوں نے اتنی بار بار وہ غلطیاں کرتے تھے اور پھر اپنی غلطی پہ اڑ جاتے تھے اور مختلف تعویلیں دیتے تھے باتوں کی اور جسٹیفیکیشنز تلاش کرتے تھے. تو اس پر پھر وہ خود اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لیتے تھے کہ ان کی سزا کے طور پر اللہ پاک نے پھر بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ان کے لیے مشکل بنا دی تھی، جن پر پھر عمل کرنا بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی تھی. تو یہاں پر جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں جمعے کا دن ہوتا ہے بہت افضل دن، ایک اس کو ہم مقدس دن سمجھتے ہیں، اسی طرح سے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ تھا. لیکن ہمیں تو یہ چھوٹ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ جمعے کا جو وقت نماز کا ہے اس وقت تم دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر سے اللہ کا فضل تلاش کرو اور سارے کام دوبارہ شروع کر لو. لیکن بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا پورا دن جو تھا وہ ایک چھٹی کا دن تھا، وہ ان کا ایک ہولی ڈے تھا، اسی سے یہ ہالی ڈے کا لفظ بھی آیا ہے. تو وہ ان کو منع تھا کہ تو انہوں نے اس ہفتے کے دن میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی یا پھر آرام کرنا ہوتا تھا. تو یہ دن ان کے لیے مقدس تھا. لیکن یہود جو تھے انہوں نے اس دن کا بھی احترام نہیں کیا اور وہ اپنے کام کرتے رہتے تھے. تو یہاں پر ایک بستی کا ذکر آ رہا ہے جو کہ دریا کے کنارے پہ آباد تھی اور ان کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا. مچھلیاں پکڑ کے تو وہ اپنا روزگار ان کا یہی تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ 6 دن تو وہ کام کریں گے، یعنی لیکن ہفتے والے دن ان کے لیے تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی تھی. اب ان کی ایک آزمائش سمجھ لیں وہ یہ تھی کہ سارا ہفتہ مچھلیاں جو تھیں وہ اتنی تعداد میں سمندر میں نہیں آتی تھیں اور ہفتے والے دن ڈھیر مچھلیاں جو تھیں وہ پانی پہ آ جاتی تھی، اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ وہ اوپر سطح کے اوپر نظر آتی تھی. تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے منع تھا یہ کہ بھئی انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہوتی تھی. تو اس کا انہوں نے ایز یوزول ایک طریقہ نکالا اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ گڑھے سمندر کے پاس ساحل پہ کھود دیے. تو جب ٹائیڈ آتی تھی تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھی اور وہ اس گڑھے کے اندر جو پانی بھرتا تھا اس میں وہ مچھلیاں بھی رہ جاتی تھی. اور اس طرح سے وہ اس دن تو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن پھر اگلے دن وہ مچھلیاں جو تھیں وہ اس میں سے پکڑ لیتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک طرح کا اللہ پاک کو نعوذ باللہ ڈاج دینے کی کوشش کی کہ اس ہیلا اور حجت کر کے وہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں آتی تھیں ان کو پکڑ لیتے تھے. گو کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے لیکن انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکال لیا اور انہوں نے وہ ہفتے والے دن کی مچھلیاں
جو تھیں وہ اس طریقے سے اس میں جمع کر لیتے تھے اور بعد میں ان کو پکڑ لیتے تھے. آج ہم مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم نے بھی مختلف چیزوں میں ہیلے نکالے ہوئے ہیں, طریقے نکالے ہوئے ہیں. ہم علماء کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی راستہ نکالیں. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دین میں جو حکم ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا. تو اللہ پاک کا پھر ان پر عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو تھیں وہ بالکل ان کو بندر بنا دیا, اس قوم کو, وہ جو وہاں پر آباد تھی. اور ان کے بندر شکلیں تو بندر کی بن گئی, لیکن ان کے دماغ جو تھے وہ وہی تھے انسانوں والے. پھر وہ تفسیروں میں ایسا ہی آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے پھر روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری شکلوں کو کیا ہو گیا. اور اسی غم میں تفسیر میں آتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد وہ ساری کی ساری قوم جو تھی وہ مر گئی, ختم ہو گئی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آج کل کے بندر ہیں یہ وہ قوم ہے کہ ان کی نسل چلی آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا وہ اس قوم پر آیا تھا, ان کی شکلیں بندر نما بنا دی گئی تھیں اور وہ پھر 3 دن کے اندر اندر ہی وہ ساری کے سارے لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے. تو یہ ایک واقعہ بھی یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو وہ واقعہ کہ جب تم لوگوں نے نافرمانی کی اور ہم نے پھر تمہیں بندر بنا دیا. تو یہ اس واقعے کا ذکر جسٹ ایک کہانی سنانا نہیں ہے. قرآن میں جتنی جگہ پر جو پچھلے واقعات ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ اسی لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ہم ان سے لیسن لیں اور ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں جو انہوں نے کی, اور ہم اللہ پاک کی سزا سے بچ سکیں. تو اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی سزا سے بچائے. تو یہ ہے آج کا لیسن. اس کو آپ تیار کر کے اچھی طرح پریپیئر کر کے کل تک سینڈ کر دیں. جزاک اللہ خیر کثیر.